السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے علامہ اقبال صاحب کی پہلی نظم ہمالہ کے بارے میں تفصیلی سے جانا تھا کہ انہوں میں کس موقع پر یہ محفل میں پڑھی اور کتنا سراہا گیا اور سب سے پہلے کہاں چھپی اور اس جب چھپنے کا کہا گیا تو اقبال صاحب کا رد عمل کیا تھا اور پھر کیسے چھپی سارے انفارمیشن ہم نے دی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ تو آج ہمالہ کے پہلے شعر کی تشریح کرتے تشریح اور نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ شعر یہ ہے کہ اے ہمالہ اے فصیلے کی فسیلے ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک گر آسمان۔ سب سے پہلے ہم یہاں معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمالہ ہندوستان کے ایک مشہور شمالی پہاڑ کا نام جو دنیا کے سب سے بڑے بڑے پہاڑی سے اونچا اور برف سے مستور ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مطلب یہ ذہن میں تصور آتا ہے کہ انڈیا کا نہیں یہ انڈیا اور پاکستان کا پاکستان مشترکہ ہے، کچھ حصہ اس کا انڈیا میں ہے کچھ ہمارے یہاں، اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف انڈیا کا ہے، بلکہ یہ ہمارا بھی ہے کچھ حصہ ان کا بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے مترادف الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہماچل ہماوری آگے لفظ ہے جی فصیل، فصیل کے معنی شہر یا قلعہ کے مستحکم و مضبوط چار دیواریوں چار دیواری جو غنیم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ شہر پناہ اس کا دوسرا معنی ہے اور چار دیواری مترادف الفاظ ڈیم انگریزی زبان کا جو لفظ ہے کشور فارسی زبان کا لفظ ہے اے ہمالہ اے فصیل فسیلے جی کشور، فارسی زبان کا لفظ ہے ملک ولایت اقلیم مترادف الفاظ ہیں شاہی مملکت بادشاہی فارسی زبان کا لفظ ہے مملکت عربی زبان کا لفظ ہے ہندوستان، ہندوستان کے معنی دیکھتے ہیں بھارت کھنڈ مسئلہ کے ہند مترادف الفاظ آریہ وارت۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے پیشانی چومتا ہے تیری پیشانی جی، پیشانی پیشانی فارسی زبان کا لفظ ہے کشور بھی فارسی زبان کا لفظ تھا۔ پیشانی کے معنی ماتھا، قسمت تقدیر، عنوان سرنامہ، سرخی مترادف الفاظ آگاہ، سنسکرت فکرت، باف فارسی تقدیر عربی جبین، فارسی عنوان عربی ماتھا پراکرت۔ یہ ہو گئے جی یہ الفاظ کے معنی آپ باتیں ہیں تشریح کی طرف ہمالہ سے ایک بات صاحب کتاب کر رہے ہیں آیا ہمالہ آیا ہمالیہ پہاڑ مطلب جیسے ان کو خطاب کر رہے ہوں کہ سن ہمالیہ کے پہاڑ، اے ہندوستان کے ملک کو دشمن اور حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے والی چار دیواری اقبال نے یہاں پر ان پہاڑی سلسلے کو چار دیواری کہا۔ ہے۔ اقبال صاحب کے نزدیک یہ دشمن سے روکتے ہے کیونکہ جب تک دشمن آتے ہیں تب تک چوکنے ہو جاتے تھے۔ پہاڑی سلسلہ اتنا لمبا تھا اور عبور کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مطلب کم وقت میں، تو وہ مورچے بھی سنبھال لیتے تھے اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ اچھا جی، چار دیواری اس لیے کا تیرے ماتھے کو آسمان جھک کر جھکتا ہے یعنی تو بلند ہے، بہت زیادہ بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔
اس لیے اقبال صاحب کو اتنے پہاڑی سلسلے کو اتنے عظمت سے نواز رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو اتنا بلند ہے کہ آسمان تمہیں جھک کر چونتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو قد قامت میں اتنا بلند ہے، دوسرا تیری عظمت اتنی بلند ہے کہ آسمان کو جھکنا پڑ جاتا ہے۔ تیرے آگے۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ، کیونکہ بلند بھی بہت ہے، اور عظمت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مورچوں وغیرہ کا تفصیل سے بات کر لیا اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک دشمن میں نے اس کو پر کرتا آتے آتے ادھر خبر پہنچ جاتی تھی، خبر پہنچ جاتی تھی تو وہ کرنے ہو جاتے تھے اور بچے سنبھال لیتے تھے۔ اس اسی وجہ سے اقبال صاحب سے فصیل کشور ہندوستان کہتے ہیں۔ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بٹن نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔